ہجرت کا تیسرا سال تھا۔ کفار مکہ جو بدر کے معرکے میں شکست کا زخم کھائے ہوئے تھے، بھرپور تیاریوں کے ساتھ دوبارہ احد کے میدان میں جنگ کے لیے پہنچ گئے۔ دوسرے صحابہ کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس غزوے میں بڑی دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درے پر متین تیر اندازوں نے درہ خالی چھوڑ دیا تو کافروں کو اس طرف سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ مسلمان اپنی طرف سے کافروں کو شکست دے کر مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے۔ اس اچانک حملے نے انہیں بدحواس کر دیا اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی۔ یہ خبر مسلمانوں کی اعصاب پر بجلی بن کر گری اور وہ صدمے سے حوصلہ ہار بیٹھے۔ قریب تھا کہ کفار کی تلوار کی زد میں آ کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ کچھ صحابہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئی، سب آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ خندق میں جن صحابہ کو خندق کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی، ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی ذات کی خاطر کفار سے لڑنے مرنے کا عہد بھی کچھ کم اہم نہیں تھا۔ ہجرت کے چھٹے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ کعبے کی زیارت کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ کیونکہ ہجرت کے بعد سے لے کر اب تک وہ مکے نہیں جا سکے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی نیت عمرہ کرنے کی تھی۔ قریش مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ مسلمانوں کو کسی طور پر بھی مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا راستہ روکا جائے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہتھیار اٹھا کر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی خبر مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بدل لیا، کیونکہ مسلمان جنگ کے ارادے سے بالکل نہیں آئے تھے۔ مسلمان راستہ بدل کر مکے سے چند میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں قیام پذیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا، ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ قریش کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے آپس میں مشورے کے بعد طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احترام اور محبت کا جو رشتہ دیکھا، اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ جب وہ واپس قریش کے پاس پہنچا تو حیرت کے عالم میں کہنے لگا، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے قیصر کا دبدبہ بھی دیکھا ہے
اور کسری کی شان و شوکت بھی، نجاشی کی سچائی اور ہیبت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن جتنا عزت و احترام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھیوں کو کرتے دیکھا ہے، کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی۔ میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لو۔ لیکن قریش بھلا کب ماننے والے تھے؟ انہوں نے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات پر غور ہی نہیں کیا۔ جب قریش کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک قاصد ان کے پاس بھیجا۔ قریش نے اس قاصد کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کیونکہ انہیں مکہ کے معاشرے میں جو مقام اور اہمیت حاصل تھی، اس کے پیش نظر یہ یقین تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کریں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں۔ طواف اور قربانی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل قریش سے اچھے تعلقات تھے، پھر ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ پیشکش کی گئی، آپ عمرہ کر لیں، ہم دوسرے مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نفی میں جواب دیا اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ طیش میں آ کر کافروں نے انہیں مکے ہی میں روک لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ واپس تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے مسلمانوں کو بھی اس خبر پر یقین ہو گیا۔ انہیں شدید صدمہ ہوا، غصے کے عالم میں سب قریش سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ وہ اس وقت لڑائی کی حالت میں نہیں تھے، نہ ان کے پاس لڑائی کا کچھ سامان تھا، نہ تلواریں اور گھوڑے، تعداد میں صرف 1400 تھے۔ ادھر دشمن اپنے گھر میں تھا، پوری تیاری کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو سکا تھا، لیکن ان کا اعتماد اور بھروسہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوبل کے ایک درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑیں گے اور مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ اس سے مراد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور خود فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ بیعت رضوان کہلائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شریک ہونے والوں سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان قرآن کریم کی سورۃ الفتح میں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ گویا جن لوگوں نے اس وقت بیعت کی اللہ ان سے خوش ہو گیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر کے باوجود
اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر انہیں بھی اس بیعت میں شامل کر لیا تھا، تاکہ شہادت کا مرتبہ پا کر وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ بیعت کے بعد مسلمان جوش و خروش کے ساتھ لڑائی کی تیاری میں مصروف تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت واپس تشریف لے آئے۔ انہیں زندہ دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ادھر مسلمان جس طرح لڑنے اور کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس جذبے کو دیکھ کر کافر مسلمانوں سے صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے صلح کے لیے چند شرائط پیش کیں۔ ایک معاہدہ لکھا گیا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ معاہدے کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ اگلے سال ذی القعدہ کے مہینے میں قریش 3 دن کے لیے مکے سے نکل جائیں گے، مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں۔ اس معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حنین اور تبوک کی جنگوں میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ اس ثانیے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تاریخی خطبہ دیا۔ اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال 3 ماہ اور 11 دن خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت 10 سال 6 ماہ اور 5 دن رہی، پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ ان دونوں خلفاء کے پورے دور حکومت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نیکی، پرہیزگاری اور دین کے لیے خدمت کی بنا پر ایک ممتاز مقام حاصل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے قریبی رشتے کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ دونوں خلفاء نے اہم معاملات میں ان سے مشورے کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے فرمان آپ سے لکھواتے تھے۔ 12 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے لیے جاتے تھے۔ حج کے لیے جاتے وقت مدینے میں اپنا قائم مقام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرما دیا تھا، عمر جیسا ہم میں کوئی نہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مجلس شورا کا ممبر بنایا۔ ان کے مشوروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ شرعی فتوے جاری کرنے والوں میں سیدنا عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ہی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کی سخاوت کا رنگ اور بھی تیز ہو گیا۔ وہ محتاجوں، یتیموں اور بیووں کی مدد کرتے تھے۔ مصیبت میں مسلمانوں کے کام مدینہ میں بیر رومان نامی کنویں کو خرید کر انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ ان کے لیے پانی کی قلت ختم ہو جائے۔ ایک دن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شدید قحط پڑا، ایک سوداگر گلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ لے کر مدینہ آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سارا غلہ خرید لیا۔ مدینہ کے تاجروں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اناج خریدنے کے لیے آ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو غلہ اس کے ہاتھ فروخت کروں گا جو مجھے 10 گنا منافع دے گا۔ اب کون تھا جو اتنا منافع دے پایا؟ لوگ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینے میں اعلان کروا دیا کہ جس شخص کو جتنے غلے کی ضرورت ہے وہ آ کر مفت لے جائے۔ اس اعلان کے بعد لوگوں نے حیرت سے دریافت کیا، آپ تو کہتے تھے کہ میں غلہ 10 گنا منافع پر فروخت کروں گا، لیکن آپ نے تو سارا غلہ مفت دے دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، اس لیے میں نے یہ اناج اللہ کے نام پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ امید ہے کہ میرے خرچ کیے ہوئے ہر درہم کے بدلے اللہ مجھے 10 درہم خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم سے مقابلے کے لیے ارد گرد سے بھی مسلمانوں کو مدد کے لیے بلایا۔ اس طرح ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، ہتھیار، سواریوں اور دیگر ساز و سامان کا مسئلہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اس نیک مقصد کے لیے دل کھول کر چندہ دیں، ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا نصف سامان لے کر آئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم دیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجنے کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں بالان اور پنچاوے سمیت 200 اونٹ تھے۔ تقریباً 30 کلو کے قریب چاندی تھی۔ انہوں نے یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی طبیعت کو اطمینان نہ ہوا تو پھر 100 اونٹ بالان اور چاوے سمیت صدقے کر دیے۔ پھر بھی دل نہ مانا تو 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر تھا، نقد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے اور فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقد رقم کے علاوہ 900 اونٹ
اور 100 گھوڑوں تک جا پہنچی۔ مسجد نبوی ابتدا میں بہت چھوٹی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی فوراً آگے بڑھے اور 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ آپ کی سخاوت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس مان کی عملی تصویر تھے۔ جو لوگ تنگی اور فراخی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 دن سے کچھ نہیں پکا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، ایک بکرا، 300 درہم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیں۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت بھی دے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سامان دے کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گئے اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو انہوں نے 6 صحابہ کرام کے نام تجویز کیے کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا۔ ان 6 صحابہ میں سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔